مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علماء اور جہلاء برابر نہیں ہو سکتے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا علم رکھنے والے، اس کے حوالے سے جاننے والے وہ، اور جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا، اور عقل بھی ہماری یہی کہتی ہے کہ حقیقت میں ایک آدمی قرآن و سنت کی روشنی سے روشناس ہو اور ایک بالکل کورا ہو تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سمجھنا اور اس کی سمجھ رکھ لینا اور اس کے لیے کسی کا بھی انتخاب ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے انسان پر۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور اچھائی میں ایسا شخص شامل حال ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کی دلیل ہمیں اللہ کے حبیب کے فرمان سے ملتی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی اور اچھائی چاہتے ہیں اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ جس بندے کو قرآن و حدیث کے علم کے لیے اللہ کریم چن لے، اس کا انتخاب فرما لے، تو وہ اس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی اور اچھائی کا معاملہ کر لیا، اور اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ یہ بندہ قرآن و سنت کی روشنائی سے روشناس ہو۔ اب قرآن و سنت کی روشنائی سے روشناس ہونا، یہ اللہ کے حبیب کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمۃ، کہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر۔ لیکن آج ہمارے ہاں معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے جان توڑ محنت کریں گے۔ دنیا کی جتنی بھی جعلی ڈگریاں ہیں اور بیکار کی ڈگریاں ہیں، جن کا میں یوں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر آدمی ان ڈگریوں کے پیچھے لگے تو لگنے کے بعد اپنا بہت کچھ کھو دیتا ہے، لیکن پاتا بہت کم ہے۔ دنیا کی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ اپنا کھو دیتا ہے انسان، اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اپنی ایک عمر کا اتنا کافی حصہ ضائع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ نہ دنیا اس کو ملی، نہ آخرت اس کو ملی، اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ 100 میں سے کوئی 2 یا 3 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نصیب جاگ اٹھتے ہیں، جن کو کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نوکری مل جاتی ہے، تو ان کا پڑھا ہوا ان کو کام آ جاتا ہے۔ لیکن عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں اور ایسے دنیا کی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ تن اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو ان کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اس دنیا کا المیہ ہے کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے، قرآن و حدیث کا آتا ہے، تو ماں باپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اولاد بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ یار اس کو ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کا انتخاب کر لے، تو یہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، زیادہ سے زیادہ مفتی بن جائے گا، تو اس کا جو پیٹ کا سلسلہ ہے وہ کیسے چلے گا، اس کا گھر کا سلسلہ کیسے چلے گا۔ تو
تو لہٰذا یہ سوچیں آنے لگ جاتی ہیں. حالانکہ یہی سوچ ہم اس طرف بھی کر سکتے ہیں نا کنورٹ، کہ یار جب اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ ڈگریاں حاصل کرتا چلا جائے گا، اگر اس کو جاب نہ ملی تو یہ کیا کرے گا، وہاں اس کا کیسے پورا ہوگا، اور وہاں پر اگر جاب نہ ملی تو اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اور یہاں پر دین کی طرف ہمارا ذہن اس طرح کیوں چلا جاتا ہے؟ یہاں بھی ہم یہ سوچیں کہ یار اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ بھی مل سکا صحیح، آخرت تو بن گئی نا. جس بندے کی آخرت بن جاتی ہے، اللہ کریم کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی اچھی بنائیں گے. جو دین کے پیچھے لگے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین کے اس دین کو حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے ذمے ہے. اس کے لیے فریضے کی صورت ہے کہ فرض ہے اس کو اوپر کہ اتنا علم کم از کم جاننا کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال کی تمیز ہو سکے. اپنے دنیا کے شعبہ زندگی سے جس سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے متعلق اس کو سارے کے سارے اس کے ضابطے، اس کے اصول آنے چاہیے. ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدارس کے اندر ایسے ایسے طلبہ پڑھتے ہیں کہ امیر سے امیر بھی ہوتے ہیں، وہ پاکستان کو خرید بھی سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں درمیانی قسم کے، نارمل قسم کے، کہ وہ ان کے پاس دنیا بھی ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس صرف دنیا کچھ بھی نہیں ہوتی اور صرف ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور کچھ پیچھے اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی پیسہ مال جائیداد نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہوتے ہیں یتیم مسکین ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں، جائیداد بھی نہیں ہے، ورثہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ تعاون ہونا، ہمارے جو طلبہ ہیں یتیم و مسکین ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا ایک بہت زیادہ بڑی نیکی ہے. اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ میں سناتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. کہ غالباً جاوید چودھری جس کے کالم وغیرہ چھپتے ہیں ایکسپریس اخبار میں، امت اخبار میں، جنگ اخبار میں غالباً، تو وہ لکھتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک دوست تھا، ان کے والد تھے. ان کے والد بیچارے بیمار پڑ گئے، اور بیماری بھی کیسی ان کو لگی کہ اس کا جو جگر تھا 15 سے 20% کام کرتا، 15 سے 20% کام کرتا، بالکل سکڑ گیا. اور ان کا جو معدہ تھا بالکل کام کرنا چھوڑ دیا اس نے. جو بھی وہ کھاتے پیتے وہ الٹی کر دیتے، کوئی ہاضمہ ان کا کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا. اب وہ عجیب سے ہو گئے بیچارے، لیٹے رہتے، کروٹ بھی کوئی بدل دیتے تھا ان کا ہاتھ پکڑ کے، اور اٹھ نہیں پاتے، نہ چل سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیٹے رہتے. اب وہ جاوید چودھری جو ہیں وہ لکھنے والے، نقل کرنے والے اس واقعے کو کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا بنے گا بیچارے کا. کہ اسی اسنا میں 1-2 سال گزرے، 2-3 سال کے بعد میں دوبارہ آیا اسی طرف، ان کے گھر کی طرف. جب میں آیا میں نے کہا چلو یار وہ بیمار ہیں میرے دوست کے والد صاحب، ان کی عیادت کرتے ہوئے چلوں، ثواب مل جائے گا اور یہ کہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی. کہا جیسے ہی میں ان کے گھر کی طرف آیا، میں نے گھر میں انٹر ہوا، جا کے دیکھا کہ اسی شخص کو، اسی بابا کو جو میرے دوست کے والد تھے، وہ ہاتھ میں ایک بیساکھی یا لاٹھی لے کر چل رہے تھے، ایک راؤنڈ مار رہے تھے، اسپیڈ سے چل رہے تھے. اس کے لون کے اندر، گھر کے لون کے اندر چکر مار رہے تھے. انہوں نے کہا آپ خیریت سے؟ کہا آپ بیٹھو میرا 10 چکر مکمل کر لوں، یہ میرا 9 چکر ہے، 10واں چکر مکمل کروں. کہا میں ان کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار 2-3 سال پہلے تو اس کی یہ حالت تھی کہ یہ چل نہیں سکتے تھے، یہ چلنا تو دور کی بات ہے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، پخانہ وغیرہ سب وہیں، اور کیا جو بھی کھاتے نکال دیتے. اب میری کی حالت بھی اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، اور چل بھی رہے سارے معاملہ. میں نے کہا یہ بتائیں آپ کہ آپ کی یہ وجہ کیا بنی، آپ کیسے سیٹ ہو گئے اتنا، آپ نے کون سے طبیب سے، کون سے ڈاکٹر اور کون سے حکیم سے دوا لی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں آپ کو ڈاکٹر اور حکیم کی دوا بتا دوں تو جتنے بھی ہمارے اسپتال ہیں، جتنے بھی ہمارے اطباء لوگ ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، سب کے دھندے ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں، سب کے ختم ہو جائیں کہ میں نے ایسے حکیم سے دوا لی ہے اور میں نے ایسا کام کیا ہے، ایسا حکمت والا کام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دنوں کے اندر ٹھیک کر دی. کہ وہ کیسے؟ کیا جب میں بیمار پڑا، ظاہر ہے میں ساری چیزیں بولو براس اپنی چرپائی پہ کر رہا تھا، تو ہمارے جو نوکر چاکر تھے، مینیجر وغیرہ، انہوں نے ایک بچے کو بلایا جس کی عمر 8 سے 9 سال تھی. اس بچے کو بلایا، بلانے کے بعد وہ بچے کو میری خدمت پہ لگا دی ہے. وہ بچے روزانہ میرا پخانہ صاف کرتا، دھوتا، صفائی کرتا، ساری چیزیں مجھے تیار کر کے رکھتا. کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ بیٹا آپ کا پڑھائی کو دل نہیں چاہتا؟ کہا میرا پڑھائی کا دل تو چاہتا ہے لیکن میں کیسے پڑھوں، میرے پاس تو کوئی مال و اسباب نہیں ہے.
کیا ماں باپ میرے سیلاب آیا تو سیلاب کے اندر سارے چلے گئے، سارے رشتہ دار وہاں دب گئے، میں اکیلا یہاں اور یتیم مسکین ہوں، میرا کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ کہا بیٹا آپ پڑھائی شروع کرو، اپنے مینیجر کو بلایا، کبھی ایسے ان کو لگاؤ، اسکول میں بھی اچھی تعلیم دلواؤ اور مدرسے میں بھی لگاؤ، مدرسے کی تعلیم اس کو دلواؤ، جو خرچہ ہوگا ماہانہ میں دوں گا میری طرف سے دے کر۔ کہا جیسے میں نے ان کا لگوایا کہ آپ یقین کیجئے کہ دوسرے تیسرے دن مجھے افاقہ نظر آیا، مجھے اپنی صحت کے اندر تندرستی نظر آئی، میں تھوڑا سا پہلے کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، کروٹ بدلنے لگا، پخانہ وغیرہ خود کرنے جاتا، خود صحیح ہوتا۔ پھر ساتھ ساتھ بھی میں نے اپنے مینیجر کو کہا کہ بھائی ایسے جتنے بھی علاقے کے اندر دیکھو یتیم مسکین بچے ہیں ان کو جمع کرو۔ جمع کیا تو 7-8 بچے نظر آئے، 7-8 بچوں کو کہا کہ ان بچوں کو تعلیم دلواؤ، ان کو مدرسوں میں داخل کرواؤ، اور ایسے ان کا جو خرچہ ہے وہ میرے ذمے۔ کہا جب میں نے یہ کام کیا تو اللہ کے فضل و انعام سے دن گزرتے گئے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میں چلنے لگا، اپنے پاؤں سے چلنے لگا، اپنے ہاتھ سے اپنے کھانا کھانے لگا، اپنے ہاتھوں سے اپنا پخانہ صاف کرنے لگا، سارے معاملات میرے خود بخود ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملات کیے کہ کیوں کیے کہ یتیم مسکینوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اللہ کریم نے کہا ہے کہ تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تم مجھ سے بڑا زیادہ مالدار بننا چاہتا ہے، تو مجھ سے بڑا زیادہ ان کے اوپر ہمدردی کرنا چاہتا ہے، کہ جب تم میرے ان مخلوق کے اوپر ہمدردی کرتا ہے تو میں اللہ بھی تیرے اوپر ہمدردی کرنا جانتا ہوں۔ لہذا اللہ کریم نے اسی وقت سے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہ فرمائے کہ میری ایک وجہ اور ایک حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے میرے دوستو، محترم عزیزو، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مال، اسباب، ذرائع اگر ہمیں عطا کیے تو اپنے ان مال کو، ان اسباب کو، ان ذرائع کو ایسی جگہوں پر ہم لگائیں کہ جہاں پر ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یتیم ہے، مسکین ہے، یہ یتیم مسکین نہیں ہے لیکن ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایسے بچوں کا خرچہ اپنے ذمے لیں، ان کو مدارس میں لگائیں، قرآن و سنت کو حاصل کرنے کے لیے لگائیں۔ آپ کے اگر بچوں میں سے کوئی عالم حافظ قاری نہ بن سکا، آپ کے مال کی وجہ سے کوئی بچہ کوئی عالم حافظ قاری بن گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔